حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر لوٹتے، کبھی شکست کا منہ نہیں دیکھتے۔ ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جبکہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی۔ آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی تلاش کرنا شروع کر دی۔ لوگوں نے جب دیکھا تیر اور پتھر برس رہے ہیں، تلوار اور نیزے اپنا کام کر رہے ہیں، موت سامنے ہے، اس عالم میں خالد کو اپنی ٹوپی کی فکر پڑی ہوئی ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے میں مصروف ہیں، تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا، جناب ٹوپی کا خیال چھوڑ دیں اور لڑنا شروع کیجیے۔ حضرت خالد نے ان کی بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی بدستور تلاش جاری رکھی۔ آخر ٹوپی ان کو مل گئی۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، بھائیوں جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو کہ میں نے آج تک جو بھی جنگ جیتی ہے، اس ٹوپی کی طفیل میں میرا کیا ہے، سب اسی کی برکتیں ہیں، میں اس کے بغیر کچھ نہیں ہوں، اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں۔ لوگوں نے کہا، آخر اس ٹوپی میں کیا خوبی ہے؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اس ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اس میں سی رکھے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے خالد یہ بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال شریف آپ کو کہاں سے دستیاب ہو گئے، آپ کو کہاں سے ملے؟ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے، تو اس وقت ہم میں سے ہر ایک شخص بال مبارک کے لیے لینے کے لیے کوشش کر رہا تھا اور ہر ایک دوسرے پہ گر رہا تھا۔ میں نے بھی کوشش کی، آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے اور پھر میں نے اس کو ٹوپی میں سی لی۔ یہ ٹوپی اب میرے لیے حملہ کو روکتی ہے، اور جب تک یہ ٹوپی میرے سر پر رہتی ہے ہر طریقے سے میں محفوظ رہتا ہوں۔ یہ میرے لیے جملہ برکت اور فتوحات کا ذریعہ ہے، اس کے صدقے میں ہر میدان میں فاتح بن کر لوٹتا ہوں۔ پھر بتاؤ اگر یہ ٹوپی نہ ملتی تو مجھے کیسے چین آتا؟ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال شریف کی برکت یہ ہے کہ خالد بن ولید اگر جنگ میں اپنی ٹوپی کو سر پر رکھ کر جاتے ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مقدس لگے ہوئے تھے، وہ جس جنگ میں جاتے تو وہاں کامیاب ہو کر لوٹتے، فتح ہو پا کر لوٹتے۔ دوستو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ بال مبارک کا کمال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک کو اپنے پاس رکھا یا اپنے گھر پہ رکھا، وہ ہمیشہ سرفراز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ریشم بال مبارک 2 بال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 بال مبارک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مل گئے۔ آپ نے ان 2 بالوں کو بطور تبرک گھر میں لے گئے اور بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے گھر کے اندر پاک و صاف اور ستھری جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اندر تشریف لے گئے
تو تلاوت کی آوازیں تو سننے میں آ رہی تھی، مگر پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سارا واقعہ عرض کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا، اے ابو بکر صدیق سنو، میرے بال مبارک کے پاس کوئی اور قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، یہ فرشتے ہیں جو میرے بال کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا کمال ہے کہ جہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک رکھا گیا ہو وہاں پر فرشتے قرآن آ کر پڑھتے ہیں۔ اور آج ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک جو ہے زیارت گاہ بن چکی ہے۔ آج ہم بے قراری کے ساتھ، آج ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کی زیارت کرنے کے لیے جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت بریلی کے سرزمین سے ارشاد فرماتے ہیں، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، اور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو۔